الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین حضرات، گزشتہ کئی رمضان سے قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ رہا ہے، اس لیے معمول کے مطابق اس رمضان میں بھی قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس سال قرآن پاک کی جس سورت سے تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ عربی کے اندر کہف غار کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر ان نوجوان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ چونکہ غار کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ اس سورہ پاک کی حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے اور ان کی تلاوت کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا تو اس کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہی فضیلت سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے بارے میں منقول ہے۔ جمعے کے دن خاص طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ پاک کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے اس کے قدم سے لے کر کے اس کے سر تک، یہاں تک کہ آسمان کی بلندی تک اس کے لیے ایک نور ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے گزشتہ جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ 8 دنوں تک تمام فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے گا تو اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ مکی دور کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور یہ معاملہ تھوڑا جب لمبا کھنچ گیا تو مشرکین مکہ کو تشویش ہونے لگی، وہ پریشان ہونے لگ گئے۔ ابتدا میں انہوں نے آپ کی آواز کو دبانا چاہا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے دوست آپ کے مخالف بن گئے۔ انہوں نے تمام کوششیں کر لیں، آپ کو ڈرایا، آپ کو دھمکایا اور آپ کو طعنے دیے، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ نے کار نبوت سے دستبردار نہیں ہوئے، اس کام کو نہیں چھوڑا۔ جب یہ کام زیادہ لمبا کھنچ گیا تو وہ فکر مند ہو گئے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کام کو روکا جائے۔ اس کام کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے مدینہ کے یہودیوں سے مدد طلب کی کہ آپ ہماری مدد کرو، آپ آسمانی کتابوں کے عالم ہو،
علم رکھنے والے ہو، آپ بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے اپنے آدمیوں میں سے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک نضر ابن حارث اور ایک عقبہ ابن ابی معیط کا، اور ان دونوں کو مدینہ روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں مدینہ پہنچے، مدینہ کے یہودیوں سے ملاقات ہوئی، اور یہودیوں کے جو عالم تھے بڑی غور و خوض کرنے کے بعد، سوچ وچار کرنے کے بعد انہوں نے 3 سوال تیار کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 سوال جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اگر وہ سچ میں نبی اور رسول ہیں تبھی وہ ان 3 سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، ورنہ غیر نبی ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ چنانچہ دونوں صاحب آئے، اپنی برادری کے لوگوں کو جمع کیا، اور مدینہ کے یہودیوں نے جو 3 سوالات ان کو بتلائے تھے سب کے سامنے انہوں نے رکھے، اور بڑے خوش ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ہمیں ایک بہت اچھا اور سنہرا موقع مل گیا ہے۔ یہ دونوں لوگ اور مشرکین مکہ کے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتلائیے کہ روح کیا چیز ہے۔ روح کے متعلق جو انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورہ کہف سے پہلی والی جو سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ یسألونک عن الروح، وہاں پر اس کا جواب دیا گیا۔ باقی کے جو 2 سوال تھے ان کا جواب اس سورت کے اندر ہے۔ ایک ان کا سوال تھا کہ ان نوجوانوں کا عجیب و غریب جو قصہ ہے، واقعہ ہے، جو پہلے زمانے کا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگے تھے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی۔ ان نوجوانوں کا عجیب قصہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کیجیے۔ انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے کہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کا سفر کیا، اس کے حالات بتلائیے۔ یہ 2 سوالوں کے جواب اس سورت کے اندر ہیں، اور روح کا جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اس سورت کے اندر اور بھی بہت اہم واقعات ذکر کیے گئے ہیں، بطور خاص حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے وہ اسی سورہ پاک کے اندر ہے۔ تو مکہ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔ ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے اور میں کل تمہیں ان کے جوابات دے دوں گا، لیکن زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کل بیت گیا، 2 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہ تو وحی آ رہی ہے نہ جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ اب مکہ کے لوگوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ کو طعن و تشنیع کیا، آپ کو پریشان کیا، اور آپ کتنے رنج و الم کے اندر تھے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی جانتے تھے کتنی پریشانی کے اندر آپ تھے۔ وحی کا سلسلہ 15 دنوں تک موقوف رہا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین آئے، یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اور دیری سے وحی آنے کی وجہ بھی بتلائی۔ حکم فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اب آئندہ جب کبھی کسی کام کرنے کا آپ وعدہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کے ساتھ وعدہ فرمائیے گا۔ جب بھی ہم کوئی کام کہیں کہ یہ کام کر دیں گے تو ساتھ میں کہنا چاہیے انشاءاللہ یہ کام کر دیں گے۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وجہ سے وحی کے اترنے میں دیری ہوئی۔ چنانچہ آج کی مجلس میں اس سورہ پاک کی فضیلت اور شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا گیا، باقی کے انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔